الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہم نے 87 تک کیا تھا، لیکن ایک بات جو تھی میں بھول گئی آپ کو بتانا کہ ہم نے آیت نمبر جو 86 تھی نا، اس کو ہم نے ہاف کیا تھا اور ہاف ابھی نہیں کیا تھا، اس کو بس سرسری طور پر دیکھا تھا، تو وہ بھی تھوڑا سا اس کا ایک طرح سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعقوب نے کیا کہا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اس نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس میں کیا بات تھی کہ جو ان کے دل میں امید تھی، جو اگلی آیت میں واضح بھی ہو رہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور جو اللہ تعالیٰ کی شان وہ جانتے تھے، جو اللہ کی معرفت ان کے دل میں تھی، جو توکل تھا، اور پھر جو یوسف علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تھا وہ بھی ان کو پتا تھا نا، بھائیوں کو نہیں پتا تھا، تو اس حساب سے بھی ان کو معلوم تھا کہ یوسف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت اچھا معاملہ کریں گے۔ تو حزن تو ہے مجھے، میں غم میں ضرور ہوں، تکلیف میں ہوں، لیکن میں اللہ کو جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، خوبصورتی دیکھیں ان کے کلام کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہوں لیکن مجھے اللہ پہ بھروسہ بھی ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں پریشان ہوں، انفیکٹ اتنا پریشان ہوں کہ میں اس کا اظہار کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تمہیں کیا خبر کہ میں اللہ کے سامنے کتنا روتا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے نا، آپ تو ہلکان کر لیں گے خود کو، یعنی ہمیں آپ بتا رہے ہیں اپنا پرابلم۔ تو یعقوب علیہ السلام اس سے زیادہ تو ان سے تو انہوں نے کچھ شیئر ہی نہیں کیا، وہ تو اللہ کے سامنے روتے تھے اور آہوزاری کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ میں یہ ساری پریشانی میں مبتلا ضرور ہوں، مگر میں اللہ کو بھی جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ کون ہے اور میں اس کے سارے ناموں کو جانتا ہوں۔ اب جیسے دیکھیں وہ الودود ہے، وہ الرحمن ہے، وہ رازق ہے، وہ الرزاق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے کہ جو قادر ہے، جو اتنا پیار کرتا ہے۔ الودود کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ محبت کرنے والا، یعنی کہ اس کی محبت اور اس کی جو رحمت ہے اپنے بندے کے ساتھ، وہ جس طرح سے رحمت کا معاملہ کرتا ہے، اس کی جو شان مجھے معلوم ہے، اس کے مطابق مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میری دعا قبول نہ کرے، وہ میری پریشانی نہ دیکھے، اس کو نہ نظر آ رہا ہو کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں اور وہ اس کا کوئی حل نہ نکالے۔ تو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے ہمیں ایک یہ لیسن بھی مل گیا ہے کہ اگر ہم نے ایک توکل اللہ تعالیٰ پر بڑھانا ہے اپنا، تو کیا اس کے پیچھے کرنا ہوگا ہمیں کہ ہمیں اللہ کو جاننا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کی بتا دی ہے کہ یعقوب کا اتنا بھروسہ، اور اگلی آیت ہم کر چکے ہیں کہ اتنا یقین کہ وہ تو بلکہ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم نے مایوس نہیں ہونا، تم نے نا امیدی کا اظہار نہیں کرنا، دل میں بھی خیال نہیں لانا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یعنی ہم جو اکثر پوری پوری رات جاگتے ہیں اور اتنا اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک چیز بس میں آپ کوشش کر لو، ایک چیز بس میں نہیں ہے، اب وہ آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو کہ اللہ اٹس اپ ٹو یو، آپ ہینڈل کر لینا، اور یہ تو فیوچر کا معاملہ ہے، یہ تو پیورلی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس پہ میں اتنی پریشان ہو کر مایوس ہو کے کیوں بیٹھ جاؤں؟ وہ تو پھر بالکل ہی اس کی نشانی ہے نا، مایوسی اور پھر بے یقینی، اور یہاں ہم نے پڑھ لیا کہ یہ تو کفر کی طرف لے جاتا ہے انسان کو۔ لیکن اگر ایک انسان اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کے بارے میں اس کو علم آ جاتا ہے، معرفت آ جاتی ہے، اللہ کی پہچان، تو پھر اس کے لیے توکل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جاتی ہے نا، اس میں بھی صبر کر جاتا ہے اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک لیسن ہے، ہم نے سب نے اب ایک ہوم ورک ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے ناموں پر ہم نے غور کرنا ہے۔ سب کا ہوم ورک ہے کہ کسی ایک نام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم نے پڑھ کے آنا ہے، اس کو سمجھ کے آنا ہے، کہیں بھی اوتھینٹک سورس سے آپ انفارمیشن حاصل کریں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ شیئر کریں کہ اس نام کا یہ اسپیکٹ تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا،
اللہ کی اس شان کو تو میں جانتی ہی نہیں تھی، یہ تو مجھے اب محسوس ہوا ہے۔ یا اگر آپ جانتے بھی ہیں، سپوز آپ کو سب نام آتے ہیں اور آپ کو ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا پتہ ہے، اس کے معنی بھی پتہ ہے، پھر بھی ہمارا یقین پختہ ہو جائے گا نا، ہمارا ایمان ریوائیو ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ علم ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 88، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، پھر جب وہ داخل ہوئے کس کے پاس پہنچے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اور کن کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے سارے بھائیوں کی، کہ وہ اب یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے واپس بھیجا تھا نا کہ بھائیوں کو بھی لے کر آؤ اور یوسف کو بھی ڈھونڈو۔ تو اب گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ایک ریزن یہ بھی تھی کہ غلہ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا، قحط تو ابھی بھی جاری تھا، اور اب تو ان کے پاس پونجی بھی نہیں تھی، اب ان کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا کہ جس کے عوض وہ ان سے غلہ لے لیتے۔ تو اب جب وہ آئے ہیں نا تو بہت ہی ایک ہمبل سٹیٹ میں آئے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، انہوں نے کہا اے عزیز، کتنی ریسپیکٹفل وے میں بات کریں، مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، کہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے۔ مسا کا کیا مطلب ہے؟ ٹچ کی ہے ہمیں بھی، وَأَهْلَنَا اور ہمارے اہل و عیال کو بھی۔ کیا؟ الضُّرُّ، ضر جو ہے وہ ضاد را سے نکلا ہے، اور ضرر کہتے ہیں ایسا نقصان جو کہ ملٹیپل لیولز پر ہوا ہو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک اسپیکٹ میں، یعنی کہ صرف فائنینشیل لاس ہوا ہے، نہیں، ایموشنلی، فزیکلی، فائنینشلی وی آر بینگ ہارمڈ، ہمیں نقصان پہنچا ہے۔ اور وہ یہ التجا سامنے ظاہر کر رہے ہیں، التجا لے کر پیش ہو رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو ہم نے محسن دیکھا ہے، ان کے دل میں اتنا درد ہے لوگوں کا، تو انہیں ہم درد بتائیں گے تو یہ ضرور سمجھیں گے۔ تو مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کر آئے ہیں ببضاعۃ پونجی، مزجاۃ ناقص، مزجاۃ نکلا ہے زا جیم واو سے، اور زجو کہتے ہیں کسی چیز کو پیچھے پھینک دینا، ڈسکارڈ کر دینا۔ اور آپ دیکھیں گے کسی چیز کو آپ پھینکتے کب ہیں؟ کہ جب وہ ورتھ لیس ہوتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بالکل جس طرح کوئی گاربیج ہے اسی کو آپ ڈسکارڈ کریں گے نا، جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی کہ بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی ناقص سی پونجی تھی ان کے پاس، نہ ہونے کے برابر، اتنی ورتھ لیس سی ایک اماؤنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے پاس بس یہی ہے، اب ہم عزیز مصر کے سامنے کچھ تو پیش کریں نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہی لے کر آ گئے، اور پھر ساتھ بتا بھی رہے ہیں کہ ہم بھی کچھ لائے ہیں لیکن وہ ہے بہت حقیر سا۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، چنانچہ آپ ہمیں پورا ناپ دینا اور ہم پر صدقہ اور خیرات کریں۔ یعنی ایک طرح سے وہ ان سے مال اور وہ سارا غلہ جو ان کو چاہیے تھا، کھانے پینے کا سامان، وہ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ ایکسٹرا بھی مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر خیرات کیجئے، یعنی جو ہم ڈیزرو نہیں بھی کرتے نا وہ بھی ہمیں چاہیے ہے، آپ اللہ کی خاطر دے دیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر آپ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزا دے گا، ہم تو نہیں دے سکتے کچھ بھی، ہم تو پونجی بھی ناقص سی لائے ہیں، تو جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور ان کو پتہ تھا، لیکن انسان اپنی عرضی کس کے سامنے جا کر پیش کرتا ہے؟ ہر ایک کے سامنے تو آپ اپنا درد بھی نہیں بیان کرتے نا۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو انسان سنے گا اور جو سمجھ سکتا ہے، انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے، یا مجھے کوئی مشورہ دے سکتا ہے، تو پھر میں اسی کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کروں، اسپیشلی جب آپ کو کسی کے سامنے تھوڑا جھکنا پڑے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا کہ اب وہ جس کنڈیشن ہیں، جس سٹیٹ میں آئے ہیں، وہ ایک بہت ہی ہیوملٹی کی سٹیٹ ہے۔ اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پلاننگ کی کہ کسی طرح یہ جو بھائی ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اس پوزیشن میں آئے۔ اور دیکھیں ابھی تک یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ریالٹی تھی وہ ڈسکلوز نہیں کی تھی، کیونکہ اگر وہ ڈسکلوز کر لیتے تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں بھائی جو تھے ان کے اندر ایک اکڑ سی ضرور تھی
لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا کہ جب بھائی کو اس میں سے سامان میں سے وہ نکل آیا پیالہ، تو کس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا کہ پہلے تو اس نے یہ ایسے کر رہے نا، پہلے تو اس کے بھائی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، یعنی ان کے اندر ابھی بھی ایک سینس آف پرائڈ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہر انسان کو نا اپنی جو حیثیت ہے نا، اور جو اللہ نے اس کو جیسے بنایا ہے، اپنی جو ایک کہہ لیں کہ ایک اوقات ہے، وہ اس کو یاد آ جاتی ہے. جتنی بھی اکڑ ہو، ایک ٹائم ضرور آتا ہے زندگی میں کہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور کس طرح ساری کی ساری آپ کی لائف اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہو. وہ اپنے مال سے، اپنی کوشش سے اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے. وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اب اللہ نے انہیں اتنا مجبور کر دیا. تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پہلے ہی اللہ کو سرنڈر کر دیں، پہلے ہی اللہ کی ہر بات مان لیں. کہ یعنی یہ سارے اعضاء ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں ہم ان کو لگائیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم ان کی مان لیتے ہیں، ہم ڈیزائرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. جبکہ یہ کس کے ہیں؟ انہوں نے تو قیامت کے دن کہہ دینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبان کو چپ کرا دینا ہے ہماری، اور پھر اعضاء بول رہے ہوں گے، اور پھر انسان کہے گا کہ تمہارے لیے تو میں یہ کام کرتا تھا، تمہاری خوشی کے لیے، اور اعضاء کیا کہیں گے کہ نہیں، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. تو دیکھیں نا کہ انسان کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی خوشی کے لیے، یعنی اپنے نفس کی تسکین کے لیے، وہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ مالک ہے، وہ آپ کے اعضاء کا، آپ کے وقت کا، آپ کی زندگی کا مالک ہے. لیکن ہم انسان کیا کر جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے جب بھاگتے ہیں، تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اور اللہ کی اس کی زندگی میں کیا حیثیت ہے، اور اللہ کون ہے. تو انہوں نے خود کہا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والوں کو بہت جزا دیتا ہے. اچھا، اور یہاں پر ایک اور معنی بھی ہے اس چیز کا کہ انہوں نے کہا نا وتصدق علینا، کہ اس میں صدقہ خیرات سے مطلب صرف مال نہیں لیا گیا، بلکہ ہمارے پر یہ ایک اور احسان کر دیں کہ ہمارے بھائی کو جانے دیں، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ ہمارا جو باپ ہے وہ بہت بوڑھا ہے اور وہ اس کے غم سے نڈھال ہو رہا ہے، تو اب ہمارے اوپر آپ تو تھوڑا سا رحم کریں نا. تو ان اللہ، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو ریوارڈ یو، ہم تو نہیں آپ کو بدلہ دے سکتے. اچھا، اب جو یوسف علیہ السلام تھے، ان کا دل تو پسیج گیا، ان کو تو فیل ہوا کہ اچھا میری جدائی سے ہی میرے باپ کی کیا حالت ہوئی ہوگی، اور کتنا عرصہ گزر گیا، اور اب ان کی کیا حالت ہو رہی ہوگی جب بنیامین بھی نہیں ہے، ان کو بھی میں نے رکھ لیا ہے، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی نہیں ان تک پہنچ چکے. تو اب میرے جو والد ہیں وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، کس کرب میں مبتلا ہوں گے. اور پھر ظاہر ہے ان بھائیوں سے جو رشتہ تھا، بے شک انہوں نے جو بھی کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اب جو وہ جس وہ حالت میں آئے ہیں، وہ حالت کیا ہے؟ بہت ہی عاجزی کی صورتحال ہے، اور بہت ہی زیادہ وہ ایک طرح سے محتاج ہو چکے ہیں. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. آپ دیکھیں اخلاق کا کتنا اعلیٰ لیول تھا نا، اور کیا ہی دل تھا، یعنی لوگوں کے درد کو سمجھنے والا، اور رشتے نبھانے بھی یوسف علیہ السلام کو آتے تھے. اب اس لیے یوسف علیہ السلام نے سمجھا کہ مجھے اپنی ریالٹی کو ڈسکلوز کر دینا چاہیے، مجھے اپنی اصلیت بتا دینی چاہیے. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اس نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف و اخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، جب تم جاہل تھے. یعنی اب سوچے نا کہ ان کے بھائیوں کے اوپر کیا ایک کیفیت طاری ہوئی ہوگی کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے، جس شخص کے بارے میں بتا رہا ہے، اس شخص کے ساتھ جو ہم نے کیا تھا وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا دیکھنے والا کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہی یوسف ہے،
اور یوسف علیہ السلام کا پوچھنے کا انداز دیکھیں، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو؟ حالانکہ وہ تو جانتے ہی تھے نا، انہوں نے کیا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان کو امبیرس بھی نہ کروں، لیکن ان کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ کہہ دیا کہ جب تم جاہل تھے، جب تم نادان تھے، تمہیں اتنا علم نہیں تھا۔ جو جہالت ہوتی ہے نا، عربی میں آتا ہے کہ جہل جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ علم ہی نہ ہونا، اسی وجہ سے آپ نے کوئی کام کر دیا کیونکہ آپ کو علم نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو پتہ ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، مگر آپ نے آؤٹ آف یور ڈیزائرز، یعنی خواہشات کی بنا پر وہ کام کر دیا جو غلط تھا۔ تو یہ بھی ایک جہالت ہوتی ہے، اور جو ان کی جہالت تھی وہ کس کیٹیگری میں فال ہوئی کہ انہوں نے اپنی خواہش کی بات مانی۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے جو ہم یوسف کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا کیا تھا؟ یعنی تم اب جو مجھ سے مانگ رہے ہو اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو اور ایک محتاجی کی کیفیت آری ہوئی ہے، تمہیں بھی سوچنا چاہیے ہے کہ تم نے اصل میں کس طرح کے کام کیے، تم نے کس طرح سے ظلم کیا تھا یوسف علیہ السلام پر بھی، وَأَخِيهِ، اور ساتھ کہہ دیا کہ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، کیونکہ بنیامین یوسف علیہ السلام کو بتا چکے تھے کہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ان بھائیوں نے مجھے دیا، اور یوسف علیہ السلام خود بھی دیکھ چکے تھے کہ کس طرح انہوں نے فوراً سے بنیامین کو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیا، بلکہ فوراً مان لیا کہ یہی چور ہے، بلکہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ تو یوسف علیہ السلام اب ان کو احساس دلا رہے ہیں، لیکن سوچیں کہ پہلے کیوں نہیں دلایا؟ 2 دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، ایک دفعہ پہلے آئے تب بھی یوسف علیہ السلام بتا سکتے تھے مگر انہوں نے صبر کیا، دوسری دفعہ تو انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی یوسف علیہ السلام کے بارے میں مگر انہوں نے صبر کیا، کہ یہ نہیں بتایا کہ پتہ ہے میں یوسف ہوں اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، کہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس ٹائم پر اپنی غلطی نہ مانتے بلکہ اتنے شرمندہ ہو جاتے۔ تو یوسف علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے شرمندگی سے برا حال ہو جائے، یا پھر ان کو بیڈ فیل کرانا نہیں چاہتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام ان کو اس لیے بتانا چاہتے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے، تم اپنی اصلاح کرو، ابھی بھی وقت ہے کہ تم سوچو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ریکگنائز یور مسٹیکس، کہ آپ نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، آپ سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اور کچھ نہیں کہا، یعنی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے نا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تم تو ہو ہی خراب، اور تم لوگ تو حسد کی آگ میں جل گئے تھے، تم لوگوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی خوف نہیں کیا، تمہارے اندر تو ذرا بھی تقویٰ نہیں ہے، یعنی کہ تانے دینے لگ جاتے۔ کیونکہ دیکھیں کہ ایک انسان جس کو ان بھائیوں کی وجہ سے جیل میں رہنا پڑا، گھر سے دور رہنا پڑا، آپ سوچیں نا کہ آپ کو اگر اتنا سفر کرنا پڑے کسی کے ہاتھوں کہ کوئی جیل ہی بھجوا دے آپ کو، اور یا پھر کسی کی غلامی میں آپ کو کتنے سال گزارنے پڑے، وہ پل پل جب کسی کے حکم کو مانتے تھے، کسی کے غلام بنے ہوئے تھے، یا اکیلے رہ رہے تھے، بالکل تنہا رہ رہے تھے، اپنے والد کو جب یاد کرتے تھے تو ان کو نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ سب میرے بھائیوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اب جب اگر وہ مجھے کبھی ملے نا تو میں ان کو سزا دوں گا، میں ان کو مزہ چکھاؤں گا ذرا کہ انہوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ۔ اور ہم ہوتے تو ہم تو آگ میں ایک حسد کی اور وہ جو ایک بلکہ ریونج کی ایک جو آگ ہوتی ہے نا اسی میں جل رہے ہوتے، لیکن نہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاق کہتے کس کو ہیں، کہ جب آپ بالکل آپ کا دشمن سامنے ہے اور کوئی ایسی سچویشن بھی آ جاتی ہے کہ آپ کو ایک موقع دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ کہہ بھی سکتے ہیں، وہ اس عاجزی کی پوزیشن میں بھی ہے کہ آپ جب اس کو یاد دلائیں گے نا، اس کو احساس دلائیں گے، وہ سنے گا بھی، اور آپ تانا دیں گے نا اگر تو آپ کا ویلڈ ہوگا کیونکہ واقعی اس نے آپ کو بہت ستایا تھا، تو آپ اس ٹائم پر صبر اگر کر جاؤ، اس کو نہ جتاؤ، اس کو نہ بتاؤ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، اب آپ معافی مانگ رہے ہو یا اب آپ میرے سامنے حاضر ہوئے ہو، اب آپ بہت اچھے بن رہے ہو، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی وجہ سے میں نے یہ فیس کیا ہے،
ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اتنے ہرٹفل کامنٹس دے دیتے ہیں نا، ہم لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور پھر ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اب اس دل میں ہمارے لیے محبت بھی گھر کرے. یعنی وہ جو ہے وہ انسان، ہم اسے جتنے بھی تانے دے دیں، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، مائنر مسٹیکس، کسی نے بس ذرا سی کوئی آپ کی بات نہیں مانی، یا ہو سکتا ہے غلطی میں، جان بوجھ کے نہیں، اس کا انٹینشن نہیں تھی اس کی کہ اس نے آپ کو ہرٹ کرنا ہے، بس انسان ہے، چونکہ انسان مٹی سے بنا ہے تو وہ غلطی تو کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے ہو گئی کوئی غلطی، لیکن اگر آپ بار بار اس کو ایک ہی چیز پہ تانا دیتے رہو یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اچھالتے رہو، اس کو ڈسکس ہی صرف کرو، یہ بھی نہیں کہ آپ نے بہت ہی کوئی بری ٹون میں کہا، بلکہ بس بہت ہی پیار سے. اکثر کیا ہوتا ہے، نفس ہے نا انسان کا، اور قرآن میں خود آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنے نفس کے شر سے بچا لیا گیا، یعنی کہ جو نفس کی تنگی ہے نا اس سے بچا لیا گیا تو وہ کامیاب ہے. نفس کی تنگی کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو بس اندر سے کچھ ہو رہا ہو، پنچ کری ہو کوئی چیز کہ میں نے بولنا ہے اور مجھے یہ بات کہنی ہے. یو کین ناٹ ریزسٹ، کسی کی کوئی غلطی ہے میں نے ضرور بتانا ہے، یا اگر کوئی نہیں بھی ہے تو بس کسی طرح سے اگلے کو اس کی اچھائی پہ نہیں فوکس کرنا، کوئی نیگیٹو بات ضرور کر دی. اسی طرح ایون پارٹنرز میں ہو جاتا ہے، اولاد کا والدین کے ساتھ یہ رویہ ہو جاتا ہے کہ والدین جو اچھائی کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بھول جاتا ہے، لیکن جو کہیں ایک جگہ پر اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، یا جو انہوں نے آپ کی بات نہیں مان لی تھی اور اپنی بات کر لی تھی، اس پہ عمل کر لیا تھا، تو وہاں آپ وہ چیز بس پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، یا آپ نے اس طرح کیوں کیا تھا، اور پھر بار بار ان کو وہی چیز یاد دلانا. تو کتنا غلط کر جاتے ہیں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے نا. اور یہ ہوتا ہے سب سے قریبی رشتوں میں. جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں نا ان کو تو ہم پھر بہت زیادہ اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آ جاتے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ملنا ہوتا ہے اور ویسے بھی ہم نے شو کرنا ہے کہ بھئی ہم تو بہت ہی اچھے اخلاق والے ہیں، لیکن جو اپنے ہیں جن کے ساتھ ہم 24 گھنٹے رہتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا اخلاق بہترین ہے تو پھر ہاں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو اب آپ کو پل پل صبر کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، ویکنیسز ہم سب میں ہیں. اب آپ کسی کی چھوٹی سی کوئی ویکنیس ہے یا اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اگر آپ اسی کو پن پوائنٹ کرتے رہو گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا، آپس میں تلخیاں ہوں گی، آپس میں جھگڑے ہوں گے. یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام سے ہمیں کتنا سبق لینے کی ضرورت ہے نا، کہ بھائی تھے ان کے، اور بھائیوں سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ آپ کے اوپر کوئی ظلم کریں اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، لیکن انہوں نے کیا. اب وہ جس پوزیشن میں آئے ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے پاس یہ ساری اتھارٹی تھی، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ بدلہ بھی لیں اور وہ ان کو احساس دلائیں، تو وہ اس طرح احساس دلائیں کہ دیکھو میں بھی اب تمہارے ساتھ اس طرح سے کروں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ احسان کیا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ محبوب کر لیتا ہے ایسے شخص کو کہ جو اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑتا، اپنا ظرف اس کے لیول پر نہیں گرا لیتا کہ جو انسان اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے یا اس کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اسی طرح سے یعنی وہ ڈیل کرتا ہے، وہی معاملہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا اخلاق. اب وہ بھائی جو تھے، اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ تو یوسف علیہ السلام ہی کو پتہ تھا، لیکن ہمیں کیوں نہیں سمجھ آئی کہ یہی یوسف ہے. دیکھیں نا، اب عزیز مصر ان کا لقب تھا، ہو سکتا ہے اس سے بلایا جاتا ہو یا یوسف بھی کہہ لیا جاتا ہو، لیکن ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا رینک بھی دے سکتا ہے، اتنی آنریبل پوزیشن بھی دے سکتا ہے. یوسف یہاں ہو سکتا ہے، وہ بھی عزیز مصر. تو قالوا انک لانت یوسف، وہ بولے کیا واقعی تو ہی یوسف ہے. انک، انڈیڈ یعنی بے شک، کوئی یعنی ہمیں سیریسلی بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ یوسف ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی پلاننگ کی. قال انا یوسف وہذا اخی، اس نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پوزیشن میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. یہاں پہ بھی دیکھیں ایک پاز آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیں کہ توئیں لگی ہوئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پاز کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بولا. ہم اپنے ورڈز کی پاور کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں کبھی کبھار، کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہیں، 2 بول ہی بولے تھے، وہ ڈیزرو کرتی تھی، اس کے ساتھ ایسے ہی بات کرنی چاہیے تھی. یا اپنے جیسچرز کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ آنکھیں ہی تو دکھائی تھیں، تھوڑی سی آئی بروز ہی چڑھائی تھیں، آنکھیں ہی رول کی تھی، اس میں کیا ہے، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ دی. یا پھر کبھی کبھار ہم سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں کسی کو اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں ایک تو میں چپ ہوں، اوپر سے مجھے ہی کہا جا رہا ہے کہ میں بری ہوں. نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں پر ہم اخلاق سے گر رہے ہوتے ہیں، کہاں پر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں کہ اگر انہوں نے اتنا برا کیا بھی، لیکن یوسف علیہ السلام جو یہاں خاموش ہو گئے ہیں نا، اس سے ہمیں لیسن مل رہا ہے کہ اصل میں عزت جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے سے، عاجزی ظاہر کرنے سے، کہ حدیث میں آتا ہے نا من تواضع الی اللہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بات مان کر اپنی زبان کو، اپنے جیسچرز کو نیگیٹو ریاکشن سے روک لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہماری عزت کم ہو جائے گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرائیٹیریا اور ہے، اللہ آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے. اور یہاں دیکھیں کہ انہوں نے یوسف کو کم عزت دی، یا اس کو سمجھا کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو جا کر پھینک دو. مگر اللہ کے ہاں چونکہ ان کی عزت تھی، اللہ نے دکھایا ان کو کہ میرے اس بندے کی کتنی عزت ہے، اور ساری دنیا ان کی عزت کر رہی تھی. ان کو اس پوزیشن پر لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اتنا مجبور کر دیا کہ ان کو اب مانگنا بھی تھا اور عزت بھی دینی تھی، اور صرف دینی نہیں تھی بلکہ دل سے اعتراف کرنا تھا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری پلاننگ کی تھی. تو کبھی بھی مایوس نہ ہو. کوئی آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا، کوئی آپ کو ایسی باتیں سنا رہا ہے یا آپ کے ساتھ اس طرح سے پیش آ رہا ہے کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں اب مجھے جو ہے وہ کتنا زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے ان کے ہاتھوں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ٹائم آتا ہے کہ ہر انسان کو یہ ریکگنائز کروا دیتا ہے، آپ کو آپ کی قدر جو ہے نا، وہ جو آپ کی اصل پہچان ہے، وہ سب کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے اصل عزت ہی یہ ہے، اس میں ہے کہ آپ اگلے کا رینک، اگلے کی پوزیشن اس کو مان لو. اکثر انسان انا کی بیسس پر اور اپنے تکبر کی وجہ سے اگلے کا وہ مقام نہیں سمجھتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹیلنٹ دیا ہے یا ایک سکل دی ہے یا اس کو ایک رینک مل گیا ہے دنیاوی اعتبار سے، چلو، لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ کی انا آڑے آ رہی ہے اور وہ آپ کو ماننے نہیں دے رہی ہے. تو وہاں سے آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو اگلے کی عزت کم ہو جائے گی یا پھر آپ کی عزت بڑھ جائے گی. نہیں، یہاں پتہ چل رہا ہے اصل عزت تو ان بھائیوں کی بھی تب ہونی تھی کہ جب یہ پہچان لیتے کہ ٹھیک ہے اگر والد کی وہ زیادہ خدمت کرتا ہے یا والد کو اگر وہ پیارا ہے اور اس کے اندر یہ پاور، یہ کوالٹیز ہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے. ہمیں اللہ نے الگ طرح سے نوازا ہے، اس کو الگ طرح سے نوازا ہوا ہے، تو ہمیں کوسچن نہیں کرنا چاہیے یا جیلس نہیں ہونا چاہیے. وہ اگر یہ کرتے تو پھر اس میں ان کی عزت ہونی تھی. اس طرح سے کیا ہوا کہ دنیا میں بھی انسان ہیوملیٹ ہو کے رہ جاتا ہے، کیونکہ لڑائی کرنے سے تو عزت نہیں ملتی نا کہ آپ فائٹ کر کے لو، عزت تو دینے سے ملتی ہے. تو اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے.
لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے دیکھے اصلاح بھی کیسے کی. سبحان اللہ، کہ وہ یاد ہے تم نے جو کیا تھا، چلو تب تم جاہل تھے، ٹھیک ہے، اور ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا. من جو ہے اسے کہتے ہیں احسان، اور یہاں جو آ رہا ہے نا علینا، ہم سب پر، اس کا ایک مطلب ہے کہ ہم سب پر، صرف یہ نہیں کہ میرے اوپر احسان کیا، بلکہ یعنی صرف میرے اوپر احسان کیا، بلکہ میرے بھائی پہ بھی احسان کیا، بنیامین پر. ایک احسان بنیامین پر یہ ہوا کہ اس پہ لگا تو الزام، لیکن تم لوگوں سے وہ دور ہو گیا اور وہ اپنے بھائی کے پاس رہنے لگ گیا. اور بلکہ ان بھائیوں پہ بھی ایک احسان یہ ہوا کہ ان کو ان کی غلطی دکھا دی. کیا ہوتا کہ اگر آخرت میں جا کر پتہ چلتا کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور اس کی سزا ان کو ملتی. یہ بھی احسان تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی کبھار آپ کو جو بہت تکلیف اور بہت پریشانی میں ڈالتا ہے نا، اصل میں وہ بھی احسان کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر، کیونکہ اس کے بدلے آپ کو کوئی بڑی نعمت مل رہی ہوتی ہے جس سے ہو سکتا ہے آپ انویئر ہو، لیکن آپ کو مل رہی ہوتی ہے. تو اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف نے یہ ریکگنائز کیا، من اللہ علینا، حسن زن دیکھے نا یعقوب علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ سے اور یوسف علیہ السلام کا بھی، کہ من اللہ علینا، یعنی وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ اتنا احسان کرنے والا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک انسان اتنے عرصے غلام رہا ہو اور پھر اس پہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہو اور پھر اس کو جیل میں اکیلے رہنا پڑا ہو، اور بھائیوں نے جو ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا وہاں سے ان کی تو تکلیف شروع ہو گئی تھی. وہ کتنا خوف تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ وہ غیابت الجب، اور غیابہ کسے کہتے ہیں؟ قبر کو کہتے ہیں. یعنی کہ وہ اتنے اندھیرے، اتنے خوف اور انسرٹینٹی کی حالت تھی، اس میں انہوں نے وقت گزارا تھا وہ جو چند لمحات تھے. تو وہ یوسف علیہ السلام جس کرب سے، جس تکلیف سے گزرے، اس کو وہ احسان کہہ رہے ہیں. اس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کا فضل تھا، احسان تھا میرے اوپر. اور سبحان اللہ، واقعی دیکھا جائے تو اس سارے پروسیس نے یوسف علیہ السلام کو گروم ہی کیا. ان کو بہت نعمتیں بھی ملی، حکمت ملی، تعویل مل گئی، باتوں کی جو تعویل نکالنا آ گئی، اللہ کا قرب مل گیا، اور اسی کی وجہ سے وہ بادشاہ کے محل میں آ گئے اور پھر وہاں پر اپنے فرائض انجام دینے لگ گئے، اور ان کی وجہ سے کتنے لوگ محفوظ ہو گئے قحط سے، اور ان کی زندگیاں بچ گئی. تو یوسف علیہ السلام کا یہ جو کہنا ہے نا کہ من اللہ علینا، اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر آپ صبر سے کام لیتے ہو، اللہ سے ڈر کے چلتے رہتے ہو، اور ہر جو اپنا کام ہے نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہتے ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور توکل کے ساتھ وقت گزارتے ہو کہ انشاءاللہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ میرے زندگی میں اس سے بھی بہتر حالات لے آئے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ لے آتا ہے. کیونکہ ایک من کا مطلب یہاں یہ بھی آ رہا ہے کہ اب جو اللہ نے ہم سب کو اکٹھے کر دیا نا، تو من اللہ علینا، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اس احسان کو ہم بھول نہیں سکتے. اور پھر بے شک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا جو احسان کرتا ہے. یعنی کہ محسن آپ بن ہی تب سکتے ہیں جب آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو اور صبر ہو. یعنی آپ کو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے نہ تو آپ کے ذہن میں کوئی اس کے بارے میں بدگمانی آئے، اور نہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرو، بلکہ صبر سے کام لو. یعنی لوگوں کی بھی جو اذیتیں ہیں، تکالیف ہیں، ان کو بھی آپ صبر کے ساتھ برداشت کرو، اور آپ ہمت نہ چھوڑو. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایسا پروسیس ہوتا ہے، سپوز کسی کی جاب چلی گئی، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ کیا اب مجھے صبر کرنا پڑے گا اور اتنا کمائی کے لیے، حلال کمائی کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تو وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں کوئی حرام ذریعہ یہ اختیار کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ حرام کے طریقے اختیار کرتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ یہ سوچے کہ چلو اگر جاب نہیں ہے اب تو ہم اپنی ضرورتوں کو کم کر دیتے ہیں نا. ہم جو ایک عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ایک رہن سہن ہو چکا ہے، ایک لائف سٹائل ہو چکا ہے، ہم اس کو درست کر لیتے ہیں نا.
یعنی کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، یعنی کوئی ایسی آزمائش آ گئی ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ فیوچر کے بارے میں انکشس ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو کہ اب کس طرح سے سارے معاملات ہینڈل ہوں گے، وہاں پہ بھی اگر آپ صبر کا مظاہرہ کرو کہ اللہ ہے وہ سنبھال لے گا، مجھے جو کوشش کرنی ہے وہ حلال کے دائرے میں رہ کے کرنی ہے، اور ایفرٹ جو کرنی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنی ہے، اور آپ اس سارے پروسیس میں کوئی حرام کا ارتکاب نہ کرو اور کوئی ایسا کام نہ کرو جو اللہ کی نافرمانی کا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جزا آپ کو دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑے دیر بعد دے، لیکن وہ آپ کو مل کے رہے گی. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا آپ کو، یا آپ کی کوشش کو، یا آپ کے صبر کو، یا آپ کے تقویٰ کو. وہ جو آپ نے اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے آنسو بہائے، یا کسی کے سامنے آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ کے پاس وہ ساری وہ تھی، پوزیشن تھی آپ کی ایسی کہ آپ کوئی بدلہ لے سکتے تھے، اگلے کو بھی کوئی تکلیف دے سکتے تھے، لیکن آپ نے احسان کیا، آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، اور یہ ہے بہت مشکل، یہ آسان نہیں ہوتا، اور اس کے لیے اخلاق کا بہت اعلیٰ درجہ چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گہرا تعلق چاہیے ہوتا ہے. لیکن جو یہ کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ دنیا میں بھی اس کو ریوارڈ دے گا اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں لیسن دیا، دیکھیں یہ عام الحزن میں نازل ہوئی تھی نا، غم کا سال تھا. یعقوب علیہ السلام نہیں سوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو طالب کو کھونا پڑا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کھونا پڑا، ان کی جو انٹرنل سپورٹ جو ان کو ملتی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملتی تھی، ایکسٹرنلی ابو طالب ان کی ہیلپ کر رہے تھے. کسی بھی تکلیف، کوئی بھی انسان جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا تھا، ابو طالب ایک ڈھال بن کے کھڑے ہوئے تھے. اللہ نے وہ دونوں سہارے لے لیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گفٹ دیا وہ سورہ یوسف عطا کی تھی. اور سوچیں کہ یہاں سے اس واقعے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اسٹرینتھ ملی ہوگی نا، کہ یوسف نے کتنی اذیتیں برداشت کیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ایسا حسن ظن، من اللہ علینا، توکل اتنا زیادہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں یوسف نے ہمیشہ اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارا، تو اللہ نے ان کو کیا ریوارڈ دیا. یعنی یہ سٹوری بتا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کچھ سال بہت تکلیف کے کاٹنے پڑیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا، اینڈ پہ آپ کو آپ کی ایفرٹس کا ریوارڈ ضرور مل جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی خوشخبری بھی تھی اس میں، اور واقعی ایسا ہوا تھا کہ شروع کے سال کتنے مشکل تھے جب اسلام آیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوششوں کے بعد جب اسلام پھیلا تھا، تو ایک ٹائم یہ بھی آ گیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ النصر نازل کی کہ اب جو لوگ ہیں وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے ہمیں بھی سبق ملنا چاہیے کہ ہم بھی اس صورت کو جب انٹرنلائز کریں گے، اس کے لیسنس کو، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوں گی. السلام علیکم.